السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو خون بہا میں لڑکی چاہیے 12 سال کی ہو یا 60 سال کی، تم نے کون سا اس سے تعلق رکھنا ہے؟ بس نام سے ساری زندگی سڑتی رہے گی۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر بولے، 60 کی ہو یا 12 کی، میرے پر فرض ہے اس کے حقوق پورے کرو۔ اگر جب کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو لوگ نکاح کی فارمیلٹی کیوں کرتے ہیں؟ مذاق نہیں سمجھ لیا آپ نے اس چیز کو، ڈائریکٹ نوکرانی رکھی ہے، لیکن خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں ان لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دیں۔ نہیں کرنی مجھے شادی، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیکھیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کریں۔ رک جاؤ صلاح الدین، اگر تم نے ایک قدم بھی رکھا تو تم اپنے آغا جان کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب صلاح الدین کا دل کیا خود کو شوٹ کر دیں؟ آج پہلی دفعہ اس کے دل سے یہ نکلا تھا کہ وہ ہادی کی جگہ مر چکا ہوتا یا پھر اس خاندان میں پیدا نہ ہوتا۔ اس نے مڑ کر سرخ آنکھوں سے آغا جان کو دیکھا۔ جتنا ان کا لہجہ مضبوط تھا، چہرے پر بھی اپنے فیصلے سے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تمہیں ہادی کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ ان بغیرتوں نے میرے زماں کے بیٹوں کو کیسے بے دردی سے مارا؟ تمہیں اس کا خون میں لپٹا ہوا وجود جس سے کفن تک بھیگ چکا تھا نظر نہیں آتا؟ انسان بلیک میل کا حربہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے، خاص کر اپنوں پر تو بالکل کرتا ہے، کیونکہ اس کی انا اپنی ساری رشتوں سے اہم تھی۔ صلاح الدین تڑپ اٹھا، آغا جان، بس پھر فیصلہ کرتے ہوئے ہادی کو ضرور یاد کرنا خان، ورنہ تم بھی اس کے قتل میں شامل ہو گئے۔ وہ کہتے ہوئے چل پڑے اور صلاح الدین وہیں ساکت کھڑا رہا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بابا ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے اور دوسرے میں 2 بندے بندوق لے کر کھڑے تھے، اور پھر سامنے بیٹھے سفید شلوار قمیض اور قیمتی بادامی شال بارغ شخصیت، گھنی مونچھیں، تلے لمبے بال، لب بھینچے ہوئے تھے، جبکہ سرخ سفید رنگت کچھ زیادہ ہی سرخ تھی اور ان کی ہری آنکھوں کے گرد بھی سرخی تھی۔ وہ خوبصورت تھے، لیکن اس وقت سمرین کی موت کا فرشتہ معلوم ہو رہے تھے۔ بابا نے سر اٹھایا اور اس کو دیکھا۔ جی آ گئی ہے کہ بابا کے لہجہ سپاٹ تھا، لیکن سمرن کو ان 4 لفظوں میں گہرا درد نظر آیا۔ انہوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جب سفید اور کالی سٹائلش شلوار قمیض میں موجود بالوں کو اونچی پونی ٹیل بنائے ہاتھوں میں کتابیں پکڑے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی بے شرم لڑکی صلاح الدین کی بیوی، اس سے تو بہتر وہ 12 سال کی بچی ہے۔ وہ نفرت سے سمرن کے لباس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ سمرن کے دل میں آگ لگ گئی، لیکن بابا کے اشارہ کرنے پر وہ چپ ہو گئی، لیکن وہاں سے ہلی نہیں۔ وہ اٹھ پڑے، بلائے اس لڑکی کو وہ بنے گی۔ اگر انہیں بھی شوق ہو رہا ہے تو میں اپنے 13 سالہ پوتے حماد خان سے اس کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ ویسے بھی خون بہا میں 2 لڑکیاں بھی لے کر جائی جاتی ہیں۔ سمرن نے انہیں دیکھا، اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ گئی۔ انہوں نے آنکھوں میں سارا پانی جمع ہونے لگا۔ نہیں، نور صبح کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ میں جاؤں گی۔ اگر آپ کو لباس پہ اعتراض ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں چادر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا دوں گی، لیکن پلیز، وہ ضد کرتے ہوئے بولی، ورنہ تھوڑی ہی سیکنڈ میں وہ رو دینے والی ہوگی۔ سنو لڑکی، مجھے بولنے والی لڑکیوں سے بھی سخت نفرت ہے، بلاؤ انہیں۔
اندر کھڑی امی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ معصوم سی نور صبح کو ساتھ لگائے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور نور صبح بالکل خاموش تھی۔ اس معصوم سی بچی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر نہیں بابا نہیں، نور کہیں نہیں جائے گی، پلیز بابا رک جائے۔ وہ اب روتے ہوئے بولی، میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ تو خون کا بدلہ خون، وہ پتھریلے لہجے میں بولے، اور سمرن کا دل رک گیا۔ دماغ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں، وہ آگے آئی اور گھٹنے کے بل بیٹھی۔ وہ سب حیران ہو گئے۔ گولی نکالے اور ختم کر دیں، خون کا بدلہ خون ہے۔ کریں خان صاحب، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پوتے کے مزے پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، اتنی میری موت کی تکلیف میرے ماں باپ کو ہوگی۔ کریں چلائے اپنے دل کو پرسکون کر دیں۔ وہ چٹانوں جیسی سختی لہجے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ موت اب بالکل قریب تھی اور اس نے کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لی۔ بابا تیزی سے آئے سمرن، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بابا رک جائیے، وہ سختی سے بولتے ان کی طرف مڑی۔ ماریے ختم کر دیں یا پھر مجھے ہی آپ اپنے پوتے کی بیوی بنا لیں، لیکن یہ بھول جائیں کہ آپ میری بہن یا بھائی کو ہاتھ لگائیں گے۔ جو لڑکی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے وہ جان لے بھی سکتی ہے۔ آغا جان نے اس باغی لڑکی کو دیکھا اور اس کے اتنی مضبوط پر وہ امپریس ہوئے، بنا نہ رہ سکے، لیکن اگلے پل ان کی آنکھوں میں غصہ اور چیلنج آ گیا۔ چادر لو اور باہر آؤ۔ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ بابا گھبرا گئے۔ سمرن نے کہا، سانس لیا اور چل پڑے۔ سمرن نے منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ بابا وہی ساکت کھڑے رہے، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں رہا تھا۔ وہ 15 منٹ رو کر اٹھی اور بابا کے پاس سے گزر کر کمرے میں آئی۔ امی نے اسے دیکھا تو اس سے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر رو پڑی، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی نظر اپنی چھوٹی بہن پر تھی جو اس کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے امی کو الگ کیا۔ مجھے چادر پہنائے امی، روئے نہیں، رخصت ہو رہی ہوں، میری نہیں رہی، وہ پتھریلے لہجے میں بولی۔ امی تڑپ اٹھی، اسے تھپڑ لگا دیا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ اگر وہ پٹھان مار دیتا کہاں جاتی میں؟ اب کیوں؟ کیا سمرن اس آدمی کو چیلنج دے دیں؟ تم نے نوری کو پھر بخش دیتے، لیکن تم نے اس پٹھان فیملی کی غیرت کو لڑکاڑا ہے۔ پھر جب اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو کیسے سہ پاؤں گی؟ نازک سی تو ہے۔ امی کے آنسو بل کر نکل رہے تھے۔ ماما تو کیا نوری سہ پائے گی؟ میری چھوٹی ان کی تشدد سہ پائے گی؟ میں 19 سال کی ہوں، جبکہ میری نورِ صبا 12 سال کی۔ ہاں، آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گی، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں نور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور آپ تیاری کریں، آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بے شک خون کے بہا کے بدلے، لیکن ہو تو رہی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں صلاح الدین علی خان کی سنگ خوش رہ سکوں۔ مجھے دعا دیں امی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آ گئے، لیکن سختی سے صاف کرتی آگے بڑھی۔ نور ہے سحر پر پیار کیا، آپ بھی پلیز مت جائیے۔ شش چندا، اب میں جا رہی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آ گئے، لیکن سختی سے صاف کرتی آگے بڑھی۔ نور کے سر پر پیار کیا، آپ بھی پلیز مت جاؤ۔ ماما پاپا کا خیال رکھنا۔ میں انہیں کبھی خوش نہیں کر پائی، ان کا نام روشن نہیں کر پائی، اب تمہاری ذمہ داری۔ اس نے نور کے آنسو صاف کیے، ایک بار پھر اپنی بہن کو پیار سے چوما۔ بس میرا بیبی ڈاکٹر بنا ہے، تمہیں کیا پتا کبھی نہ کبھی تمہیں مل جاؤں۔ اسے اپنی آپی کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن امی کو اس کے بعد چھڑی کی طرح اپنے جسم پر لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی کو مات دیتے دیتے زندگی نے ہی مات دے دی۔ صلاح الدین کو تائی اماں نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ تھوڑا خوش ہوا کہ وہ جو ہادی کے بعد بالکل چپ کمرے میں بند
دنیا جہاں سے تعلق توڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج بلایا بھی تو صرف صلاح الدین کو وہ دروازے کے قریب پہنچا اور کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ تائی کی آواز یہ صلاح الدین نے اپنا بتایا اور دین آؤ اندر۔ صلاح الدین دروازہ کھولا اور اس نے تائی کو دیکھا جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانوں کو چھو رہی تھی۔ سلام تائی۔ وہ ان کے قریب آیا۔ تائی نے واری صدقے ہو گئی۔ آدھی کے بعد ان کو صلاح الدین ہی اہم تھا۔ صلاح الدین جھکا اور تائی نے اس کا ماتھا پر بوسہ دیا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ صلاح الدین نے ہاتھ پکڑے اور کہا، کیسی ہیں آپ تائی؟ تائی کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ایک بچہ کے بنا ماں کیسی ہو سکتی ہے؟ دین۔ صلاح الدین کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپکا۔ آپ ہادی کو تکلیف دے رہی ہیں تائی، پتہ ہے نا کتنا ناراض ہو جاتا تھا جب آپ پریشان یا روتی تھی۔ تائی نے روتے ہوئے سر ہلایا اور ہاں کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ کہتا تھا، روئے ہیں اب تو ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کو چیڑ دوں گا جو میری امی کو تکلیف دے، لیکن موا خود ہی تکلیف دے کر چلا گیا۔ انہوں نے صلاح الدین کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھا۔ تائی پلیز بس کریں، دیکھیں اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہے۔ صلاح الدین نے اس کا سر تھپکا۔ ایک وعدہ کرو گے دین مجھ سے، اگر تم مجھے اپنے ماں کی جگہ مانتے ہو؟ آپ حکم کریں تائی، آپ جو بھی کہیں گی میں راضی ہوں، بس آپ خود کو سنبھالیں اور زندگی میں واپس آئیے۔ صلاح الدین نرمی سے بولا، زندگی سے تو واپس آنا مشکل ہے، لیکن میری بات مان تو اس لڑکی کو اپنی بیوی نہیں مانے گا۔ میرے قاتلوں کی لڑکی کو ہاتھ کیا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، سن رہے ہو نا دین؟ وہ نفرت سے بولی تھی اور صلاح الدین ایک دم ساکت تھا۔ سنہری حویلی میں مرسیڈیز داخل ہوئی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی سمرن نے آنکھیں سختی سے مچھی۔ اب اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ہر مار ہر ذلت کے لیے تیار تھی۔ چادر کا کونا سختی سے تھامے ہی اس کے پورے سفید ہو چکے تھے۔ چہرے پہ تو منٹ کے ساتھ ساتھ پلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، البتہ آنکھیں خاصی خشک ہو گئی تھی۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے، مگر دل ابھی بھی وہی ننھا سا ہر سختی کے لیے تیار کے باوجود کانپ رہا تھا۔ آغاز جان کر سے اتر چکے تھے اور وہ بھی سمجھی منزل آ گئی۔ پہلے سوچا نکلے، پھر لگا کیا پتہ نکلتے ہی پتھراؤ نہ کرنے شروع ہو جائے۔ اسی ڈر سے بیٹھی رہی۔ جب گارڈ نے دروازہ کھولا، پھر نکلو، اس کے سخت زبان پر کانپ گئی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے نکلی اور پھر دیکھا وہ اسے آگے چلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا آغا جان سامنے کھڑے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی، تب ایک سرخ سفید رنگ کی جو کشمیری معلوم ہو رہی تھی، چلتے ہوئے آغا جی کے پاس آئی اور سر کو خم دیتے ہوئے بولی، سلام آغا جی۔ آغا جی نے اشارہ کیا، لے جاؤ اسے کمرے میں، مولوی کو بھیجوں گا، پھر پتہ ہے نا۔ اس نے ڈرتے ہوئے انہیں، پھر ملازم کو دیکھا، پھر ہمت کرتی نوکرانی کے تعاقب میں آ گئی۔ بڑھتی ڈر اتنا تھا کہ وہ کہیں نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اگر سنہری حویلی کو دیکھنے لگ جائے تو دنیا جہاں کو بھول جائے، لیکن اس کے لیے یہ جگہ کسی زندان سے کم نہیں تھی۔ او تم ہو وہ لڑکی؟ وہ چونکی، یہی کشمیری لڑکی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ 12 سال کی لڑکی بولا تھا، یہ تم جھوٹ تے بہت بولتا ہے، جھوٹ بھی ڈھنگ کا بولا کرو۔ صلاح الدین نے ہلکی سی گردن موڑی، تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خود کو فوکس اور کنٹرول رکھا، ورنہ پتہ نہیں کیوں دل بار بار گر رہا تھا۔ فی الحال تم جلدی سے پانی پی لو اور لیکن صلاح الدین نے اسے
اپنے بھائی کا بدلہ نہ لیا کیونکہ اس کے گھر والوں سے اچانک ہادی کا قتل ہو چکا تھا، لیکن صلاح الدین کے گھر والے سمجھتے تھے کہ جان بوجھ کر انہوں نے قتل کیا ہے، تو اس لیے وہ سمرن سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ لیکن صلاح الدین کے ساتھ رہتے رہتے اس سے محبت ہو گئی اور سمرن اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی عمر تو چھوٹی تھی لیکن اس کے کارنامے بہت اچھے تھے۔ اس نے بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے اس کام کو سر انجام دیا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس اذیت سے بچا لیا، اور اس کے بعد آغا خان بھی اسے بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ اس نے ان سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کریں۔ اور اس کا مورل یہ ہے کہ آپ کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ اگر آغاز اچھا نہیں تو امید رکھیں کہ انجام ضرور اچھا ہوگا۔ اس نے پہلے کتنی سختی برداشت کی لیکن آخرکار اسے سکون کی زندگی مل ہی گئی، کیونکہ جب آپ اچھے رویے اختیار کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں یہ مزیدار ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو کمنٹ